الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ المجادلہ 28واں پارہ آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کے صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس سے پہلے گزشتہ درس کے اندر سورہ المجادلہ کی ابتدائی آیات، جن میں زہار کا حکم اور زہار کا کفارہ بیان کیا گیا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو میرے لیے اس طرح جیسے میری ماں، تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ بیوی جو ہے اس کے اوپر وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کفارہ نہ دے۔ کفارہ دے دے گا تو پھر دوبارہ قربت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کا جو کفارہ ہے وہ 3 طرح ہے۔ پہلے غلام کا آزاد کرنا، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ اگر روزوں کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر آخر میں رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، ایسے منکرین کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب۔ آج کی جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر یہ زجر ہے کفار و منافقین کے لیے، اور ان کے لیے دنیاوی اور اخروی ڈراوا ہے۔
کہ منافق اور کفار یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے، اور جب یہ نافرمانی کرتے اللہ کی حدوں کو کراس کرتے، تو رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو رب العالمین اسی طرح ذلیل و رسوا کرے گا. یعنی انبیاء اور رسل جو آئے اور ان کی اطاعت و تابعداری نہیں کی گئی، اس وقت ان کا انکار کیا رسولوں کا، تو جس طرح ان کو ذلیل کیا گیا اسی طرح ان لوگوں کو بھی ذلیل کیا جائے گا. یعنی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے یا ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس مخالفت کی سزا کیا ہے؟ ذلت و رسوائی ہے. ذلت و رسوائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر، جس طرح سابقہ اقوام کے ساتھ یہ بات گزری. تو اسی کا ذکر ہے، فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں کس کی؟ اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کی. کبتوا ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین، کبتوا ذلیل ہوئے، کما کبت الذین جیسے کہ ذلیل ہوئے وہ لوگ من قبل من سے پہلے. اب ان کی ذلت و رسوائی کے اسباب دنیا میں کیا ہوئے؟ بدر کی لڑائی میں، احد اور حنین کی لڑائیوں میں کیا ہے؟ ان کو قتل کیا گیا، ان کی ذلت و رسوائی وہاں پر ہوئی. تو آگے فرمایا وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو دین آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ واضح دلائل کے ساتھ ہے، دلیل سے بری ہوئی کتابیں، وزنی دلائل ہیں. ان کو کیا ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے فرمایا وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق کہ ہم نے اتاری ہیں کیا؟ آیات بینات، واضح دلائل اتار کے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اگر اس کے بعد بھی، اتنے دلائل آنے کے بعد بھی اگر انکار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اللہ اور رسول کی، تو پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے منکروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا. مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے. آگے فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ رسوا کرنے والا عذاب کب ہے؟ فرمایا یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ رب العالمین ان کو اٹھائے گا، جمیعا ساروں کو، سب کو اٹھائے گا. کہاں سے؟ ان کی قبروں سے. تو فرمایا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ رب العالمین ان کو بتائے گا بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا. یعنی ان کے جتنے بھی کرتوت ہوں گے رب العالمین فَيُنَبِّئُهُم، ان کو خبردار کر دے گا، بتا دے گا کہ تم نے یہ کیا فلاں وقت میں، تم نے یہ کیا فلاں وقت میں، تم نے یہ کیا. آگے فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، ان کے تمام کرتوتوں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ بنایا. یعنی اللہ رب العالمین سے ایک ایک بات بھی ان کی پوشیدہ نہیں ہے. ہر کرتوت جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کی ہر بات کو، ہر عمل کو محفوظ کیا ہوا ہے. کرام کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے، نوٹ کر رہے، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے. آج کل تو اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. اب یہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، انسان کی ہر ادا جو ہوتی ہے، ہر عمل جو ہوتا ہے وہ نوٹ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے. اور جو ہی مجرم پکڑا جاتا ہے تو ایک دم اس کے سامنے پوری ریورس کر کے پوری سیریل چلا دی جاتی ہے. تو اسی طرح کل قیامت کو روز رب العالمین فرماتے ہیں انسان تمہاری ایک ایک ادا، ایک ایک بات، ایک ایک کرتوت تیرا کیا ہے؟ وہ محفوظ. احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا. فرمایا وَنَسُوهُ، یہ سارے کے سارے اپنی تمام باتوں کو بھول چکے، ان کو یاد بھی نہیں کب میں نے کون سی بات کی ہے. آج بھی آپ انسان دیکھے تو آج سے 10-20 سال پرانی کوئی بات ایسی ہو تو انسان کو بری ہوگی، یاد ہی نہیں ہوگا اپنی خرابی، کوئی برائی. لیکن رب العالمین فرماتے احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو محفوظ بنایا ہوا. وَنَسُوهُ، اور یہ اس کو بھول چکے، ان کو یاد ہی نہیں، بھولے ہوئے ہیں، لیکن رب العالمین محفوظ رکھا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا
عاملون. جب ان کو جمع کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا، تو پھر کیا کر دے گا رب العالمین؟ ہر چیز کو بتا دے گا، ہر چیز کو بتا دیا جائے گا. تو آگے فرمایا جس طرح آج کل موبائل فون ہے، انسان اس کو جس طرح یوز کرتا ہے تو اس کا پورا ڈیٹا سیو ہوتا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی کریمنل کوئی ایکٹیویٹی کر لے کوئی انسان، تو پورا ڈیٹا کھول دیا جاتا ہے. وہ تو کہتا ہے میں نے کیا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ساری چیز اس کے سامنے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کو سننے کے بعد انسان اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے، اپنے کرتوتوں کو ٹھیک کرے، اپنی عادات کو ٹھیک کرے، کیونکہ برائی انسان کی چھپتی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کرتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے، لیکن رب العالمین نے اس کو محفوظ کیا کہ قیامت کے روز سامنے آ جائے گی. فرمایا واللہ علی کل شیء شہید. اللہ نے محفوظ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ واللہ، اور اللہ رب العالمین علی کل شیء شہید، ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ وہ موجود ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کیا موجود ہے. واللہ، اور اللہ کی ذات علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر، شہید حاضر ہے، دیکھ رہا ہے جو انسان کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی علم قدرت کے ساتھ کیا ہے؟ وہ موجود ہے، اس کے سامنے ہر چیز. آگے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں سے آگے منافقین جو تھے، جو یعنی ٹاپ کلاس کے منافق، چوٹی کے منافق جو زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، اور ان کے خلاف پلاننگیں کرتے، سرگوشیاں کرتے، پلاننگیں کرتے کہ کس طریقے سے یہاں سے اسلام کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے. تو یہ ساری پلاننگیں کرتے بیٹھ کے مدینہ منورہ میں، کیونکہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی پہلی حکومت قائم ہے کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں. اگر یہ حکومت مستحکم ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو ظاہر اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. تو اس کے لیے اس کو روکا جائے. تو کس طرح روکا جائے؟ تو ان کی پلاننگ یہ تھی یہود نصارہ کی کہ اس کو ختم کیا جائے. یہودی مدینہ منورہ میں یہی پلاننگ کرتے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری جو پلاننگ ہوتی ہے نا، تم دو بھی بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہو، تیسرا وہاں پر خدا موجود ہوتا ہے. بے شک بے شک. 4 بیٹھتے ہو، 5 بیٹھتے ہو، جتنے بھی تم بیٹھتے ہو، زیادہ اور کم جتنی بھی تمہاری تعداد ہے، لیکن یاد رکھو تمہاری ہر پلاننگ اور تمہارے ہر مشورے کے وقت وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اللہ اکبر. تم اسے چھپ نہیں سکتے. بے شک. کس طریقے سے تم اسلام کو مٹانے کی پلاننگ کر رہے ہو، تمہاری پلاننگ ایک ہے، لیکن تمہاری پلاننگ کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی بھی پلاننگ ہے، اس کا بھی داؤ پیچ. اور واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا، بہترین پلاننگ کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو اسی کو فرمایا الم تر ان اللہ، کیا تو نہیں دیکھتا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہو کہ چھپ چھپ کے ہم قبروں میں بیٹھ کے سرگوشیاں کر رہے ہیں، پلاننگیں کر رہے ہیں. کیا ہے؟ بنکروں میں بیٹھ کر چاروں طرف کیا ہے؟ CCTV کیمرے لگا کر چاروں طرف آرمی کھڑے کر کے ہم اندر بیٹھ کے پلاننگیں کر رہے ہیں اسلام اور مسلمان کو مٹانے کے لیے. کوئی نہیں سن رہا ہماری بات کو. رب العالمین فرماتے ہیں الم ترا، کیا نہیں دیکھتے تھے؟ ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ سمجھتے ہیں قبروں کی باتیں. رب العالمین تو آسمان و زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانتا ہے. یہ تو چھپ چھپا کے پلاننگیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی کیا علم والی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. کس میں؟ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے. یہ پلاننگیں کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہوگے کہ ہم خالی بیٹھ گئے، کوئی ہماری بات لیک نہیں ہو رہی، کوئی سن نہیں رہا. تو آگے فرمایا ایک تو یہ، دوسری بات سنو، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. یعنی پہلی بات اللہ کا علم جو ہے، اللہ کی قدرت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے، اتنا وسیع علم ہے، اس کی اتنی وسیع کیا ہے؟ قدرت و طاقت ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے اندر کی ہر بات کو جاننے والا اللہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ما یکون من نجوا، نہیں ہے تم میں سے کوئی، کہتے ہیں ثلاثۃ، 3 آدمی، یعنی 3 آدمی جب بیٹھتے ہیں مشورے کے لیے، الا هو رابعهم،
چوتھا وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں، لیکن وہاں کون ہے؟ الا هو رابع، اللہ کی ذات چوتھی ہے۔ پھر آگے فرمایا ولا خمسۃ، 5 نہیں بیٹھتے، الا هو سادس، کہ وہاں پر چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکبر الا هو معهم، کہ نہیں ولا ادنى اور نہ اس سے کم اور زیادہ، الا هو معهم، یعنی اس سے کم تعداد میں یا زیادہ میں نہیں بیٹھتے، مگر کیا ہوتا ہے؟ الا هو معهم، اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی بیٹھے۔ بے شک بے شک، جتنے مضبوط بنکر میں بیٹھتے ہیں، مضبوط قلعوں میں بیٹھتے ہیں، جہاں کہیں بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، حصار کے اندر بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں نہیں، وہاں اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے وہاں پر۔ اب اللہ کی ذات کیسی موجود ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں کس طرح ہے، لیکن اس کا وجود یقینی ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور علم اور طاقت سے موجود ہے۔ فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ موجود ہے تو ظاہر ہے اب جو بھی مشورے کرتے ہیں ان تمام مشوروں کے حال کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ جان کر رب العالمین اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں جان رہا ہے؟ تو فرمایا اس لیے ثم ينبئهم، پھر ان کے یہ جو کرتوتی اسلام کو مٹانے کے اور مسلمان کو دنیا سے ختم کرنے کے اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جتنی پلاننگ یہ کرتے ہیں، ثم ينبئهم، کل قیامت کے دن رب العالمین ان کو بتائے گا بما عملوا، جو ان کی کرتوتیں، جو یہ پلاننگ کر رہے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ پھر فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، جب رب العالمین سامنے لا کے رکھ دے گا ان کی جتنی باتیں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ دے گا لا کر، تو بتائے گا کہ دیکھو تم نے یہاں مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، تم نے یہاں دین اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے، مظلوم انسانیت کو کیا اس کے اوپر جبر تشدد اور اس کو ختم کرنے کے لیے تم نے یہ پلاننگ کی۔ رب العالمین کہے گا تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا، تمہیں بتا دیا جائے گا یہ ظلم کیا تم نے، یہ پلاننگ کی کس طریقے سے ظلم کیا جائے۔ تو ظالم کو تو رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، بے شک بے شک۔ تو اس لیے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں علیم، جانتا ہے، علیم جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری مشاورت، ہماری پلاننگ، اس سے کوئی خبر نہیں، کسی کو پتہ نہیں، اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے۔ بے شک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیج دیا جاتا تھا بے شک، اور بتا دیا جاتا تھا کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اللہ اکبر یہ فلاں فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ناموں تک بتا دیے جاتے تھے، تو کیسے چھپے ہوئے؟ تو اس لیے آگے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ، یہاں سے آگے دوسرا زجر، دوسری ڈانٹ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیتیں یہود اور منافقین کے بارے میں اتری ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کہیں اللہ کے راستے میں لڑنے جاتی، اس کے بعد جب یہ واپس آ جاتے تو یہ یہودی اور منافق بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے، باتیں کرتے، اور مسلمانوں سے کبھی کہہ دیتے کہ تم گئے فلان جنگ میں، تمہارا فلاں رشتہ دار مارا گیا، وہاں قتل ہو گیا، تم یہاں آ گئے۔ اور کبھی مختلف طریقے سے جب مسلمان اکیلا کوئی گزرتا تو یہ اس کے ساتھ آنکھیں مارتے، اشارے کرتے، ان کو ٹیز کرتے، تنگ کرتے۔ تو صحابہ اکرام یعنی ایک دو نہیں، اور پھر بساؤ کا جب صحابہ اکرام اکیلا کوئی اس طرح گزرتا وہ گھبرا بھی جاتا کہ کہیں ایسا نہ مجھے قتل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شکایت کہ اللہ کے رسول یہ یہودی اور منافقی لوگ ہمیں اس طرح تنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے بلایا اور انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہیں منع کیا، روکا، لیکن روکنے کے باوجود وہ رکے نہ، بلکہ پھر بار بار اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تنگ کرتے۔ تو اسی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی، فرمایا الم تر الی الذین، کیا آپ نہیں دیکھتے الذین نہوا عن النجوى، جن کو روکا گیا تھا عن النجوى، کانا پھوسی سے، کانوں میں جو باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے، تو ان باتوں سے جن کو روکا گیا تھا، ثم یعودون،
اب یہ پھر لوٹ کر وہی کام کر رہے ہیں، لما نہوا عنہ، جس چیز سے ان کو روکا گیا ہے، یعنی جس چیز سے روکا وہی کام دوبارہ یہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور یہ آپس میں کان میں باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سرگوشیاں کر رہے ہیں، نجوا سرگوشیاں کر رہے ہیں، بالاسم، ایک تو گناہ کی بات ہے، سرگوشی کرنا ہی یہ گناہ ہے کہ جب مجلس کے اندر دو آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی کو یہ نہیں ہے کہ مجلس میں بیٹھے 3-4 آدمی ہو، دو آدمی بیٹھ کے ایک دوسرے کے بات، تو اس سے اسلام نہیں منع کیا ہے، یہ تو گناہ ہے۔ دوسرا آدمی شک میں پڑ جاتا ہے شاید میرے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک تو یہ گناہ کی بات ہے، والعدوان، اور زیادتی دشمنی کی بات ہے، زیادتی کی باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو آوازیں کس رہے ہیں، تو یہ باتیں ومعصیت الرسول، اور رسول کی کھلی نافرمانی ہے کہ رسول نے منع کیا، منع کرنے کے بعد دوبارہ یہ وہی کام کر رہے ہیں کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ کیا ہے، اس طرح صحابہ اکرام کو ٹیز مت کرو، تنگ مت کرو، لیکن دوبارہ پھر وہی کام کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ اللَّهُ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ۔ اب یہاں سے ایک دوسری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی کچھ آئے، اور یہودی جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کیا، اور سلام کے طریقہ کار جو اپنایا انہوں نے، تو نہایت ہی گھٹیا طریقے سے انہوں نے سلام کیا، اور کہنے لگے کہ السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ یا ابا القاسم، کہنے لگے سام کہتے ہیں تمہاری اوپر موت آئے، السلام کسے کہتے ہیں تمہارے اوپر موت آئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہود میں سے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا فقالو، کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا القاسم، تو انہوں نے کہا کہ السلام، موت ہو تمہیں اے ابو القاسم، قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، وعلیکم، کہ تمہارے اوپر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، صرف بیوی بھی نہیں آپ کی امتی بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ دو رشتے، ایک تو نبوت کا رشتہ ہے، آپ پیغمبر ہیں، اور دوسرے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر ہیں۔ تو ایک دم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی علیکم علیکم السام ولعنکم اللہ وغضب علیکم، کہ تمہیں موت ہو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ رب العالمین کا غضب تمہارے اوپر۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، وہ تو رحمۃ للعالمین بن کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کہ ان اللہ لا یحب الفاحش، کہ اے عائشہ اللہ رب العالمین ایسی باتیں پسند نہیں کرتے۔ ایک دوسری جگہ میں فرمایا کہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، یہ بڑے سخت جملے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نہیں سن رہے، یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تو نہیں سن رہی کہ میں نے انہیں کیا کہا؟ میں نے بھی انہیں کہا وعلیکم، میں نے بھی انہیں کہا وعلیکم۔ تو اس کے اوپر رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِذَا جَاءُوكَ، جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو حَيَّوْكَ، ان الفاظ کو استعمال کر کے تحیہ سلام کرتے ہیں، یعنی آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو سلام کرتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں بتائے، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنی جانوں میں۔ اب جب یہ بات ہو جاتی ہے کہ دیکھو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سام آپ کے اوپر موت آئے علیہ باللہ، تو اگر یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو اتنی بڑی گستاخی ہم نے کی، یہ گستاخانہ الفاظ ادا کیے، تو اگر یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں پکڑتا کیوں نہیں؟ ہمیں عذاب کیوں نہیں آتا؟ پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ تو رب العالمین نے فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، سبحان اللہ، یہ جب واپس جاتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں مجلس کرتے ہیں تو کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ، کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب نہیں دیتا،
بما نقول، ان الفاظ کی وجہ سے، نقول جو ہم کہتے ہی، جو باتیں ہم کر رہے ہیں، جو باتیں جو الفاظ کے، تو اس کے اوپر ہمیں پکڑ کیوں نہیں؟ رب العالمین نے جواب دیا فکر نہ کرو، اگر دنیا میں تمہاری پکڑ نہیں ہے نا تو حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ان کی سزا کی جگہ ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ فرمایا یصلونہا، ان کو داخل کیا جائے گا، اس میں داخل کیا جائے گا، کہاں پر؟ جہنم کے اندر، اور فبئس المصیر، اور جہنم کیا ہے؟ نہایت بری جگہ ہے، نہایت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی گستاخیوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی دین اسلام کے سب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ پروردگار عالم ہم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے، اس بیٹھنے کے اوپر ہمیں پورا اجر نصیب فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے الہ العالمین خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا الہ العالمین امت مسلمہ کے حال پہ تو رحم فرما دے، کرم نوازی کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ تو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، اے اللہ تو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرما دے، یا الہ العالمین روزے کی حاضری نصیب فرما، مسجد نبی میں مسجد حرم میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک۔